ملک کبھی بھی اکانومی سے امیر نہیں ہوتے ہیں۔ ملک اس وقت امیر ہوتے ہیں جب وہاں کی عوام میں لوائلٹی آ جاتی ہے۔ جہاں پہ چیک اینڈ بیلنس نہ ہو، قانون نہ ہو اور قانون کی پاسداری نہ ہو، وہ ملک کبھی بھی امیر نہیں ہو سکتا۔ آپ کے پاس مثالیں ہیں، ایسے ایسے ملک دنیا میں موجود ہیں جہاں پہ باقاعدہ ہیرو کی، لیکن ان کا شمار کبھی بھی امیر ملکوں میں نہیں ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہاں پہ بھی ہمارے ملک کی طرح کرپشن اتنی عام ہے کہ ایک طبقہ وہ امیر سے امیر ترین ہوتا جا رہا ہے اور ایک میجورٹی جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتی جا رہی ہے۔ ایک کلاس ہے، اس کو پیسے لگانے کے لیے جگہ نہیں مل رہی، اور ایک کلاس ہے جس کو بیچاری کو کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ جہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی پاسداری نہیں ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ ملک کبھی بھی ترقی کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک گھر میں اگر 4 افراد رہتے ہیں، ان میں سے ایک ایماندار ہو، 3 اپنے گھر کے ساتھ مخلص ہی نہ ہو، تو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ گھر ترقی کر جائے گا یا وہ گھر جو ہے وہ اپنا حال بدل لے گا؟ یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتا جب تک وہ چاروں کے چاروں مل کے محنت نہ کرنے لگ جائیں اور چاروں ہی اپنے گھر کے ساتھ سنسیئر نہ ہو جائیں۔ اب ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ادھر ایک بندہ پہلے کرپشن کرتا ہے، وہ لوٹ مار کر کے پیسے بناتا ہے، ان کو باہر بھیج دیتا ہے۔ کوئی بھی ادارہ اتنا مضبوط نہیں ہے کہ کسی طاقتور پر ہاتھ ڈال لے۔ ایک بندہ اسے لاکھوں لوگوں کا حق چھینا ہوا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ سب سے آسان طریقہ اس کے پاس یہ ہوتا ہے کہ پولیٹکس میں آتا ہے، الیکشن لڑتا ہے، اسمبلی میں چلا جاتا ہے۔ جتنی دیر تک وہ رول کرتا ہے اسمبلی کو، کوئی بھی ادارہ اس کے پاس بھی نہیں بھٹکتا۔ اب آپ کے پاس کتنی مثالیں موجود ہیں، فارمر پرائم منسٹر اور اس کے ساتھی جب تک اسمبلی میں رہے، جیسے وہ اسمبلی سے گئے ان کا دور حکومت ختم ہوا، اب ان پہ کیس بننا بھی شروع ہو گئے ہیں۔ ادارے تو پہلے ہی آپ کے انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ اگر اداروں میں کوئی جان ہوتی، اداروں کو لا اینڈ آرڈر کا خیال ہوتا، تو وہ بندے اسمبلی میں کبھی بھی نہ بیٹھتے، بلکہ وہ اس سے پہلے ہی جیلوں میں ہوتے۔ اب ان پہ جو کیس بن رہے ہیں وہ آپ کے کیس نہیں بن رہے، بلکہ آج سے 30 سال پرانے کیس ان کے نکل رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 30 سال تک وہ آپ کی قانون کے اداروں کو منہ چڑھاتے رہے ہیں بیٹھ کے۔ جیسے ہی عمران گورنمنٹ آئی تو انہوں نے کیا کام کیا؟ انہوں نے اداروں پہ تھوڑا سا برڈن کم کیا اپنا، اور اداروں کو کام کرنے کا کہہ دیا۔ ایک علیحدہ کنٹروورسی ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اپنا سیاسی انتقام لے رہے ہیں، اس وجہ سے ان کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں۔ مسلم ہمارے پاس اپنی ریاست کو ریاست بنانے کے لیے ریاست مدینہ کا تصور موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت لائی گئی جس نے چوری کی تھی، تو اس کو اس کے مطابق سزا دینے لگے۔ تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے لاڈلے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ان کو بھیجا گیا، اس عورت کو چھوڑ دیا جائے کیونکہ یہ مکے کے ایک شریف گھرانے کے اور حسب و نسب کے لحاظ سے بہت بہتر گھرانے کی عورت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بہت سی قومیں اس وجہ سے تباہ کر دی کہ وہ غریب پر قانون لاگو کرتی تھی اور امیر کو قانون سے چھوڑ دیتی تھی۔ آپ مجھے بتائیں کون سا قانون ہے جو کہتا ہے کہ عورت کو اس وجہ سے چھوڑ دیا جائے کہ وہ عورت ہے؟ حالانکہ آپ کے ملک میں بہت ساری عورتیں ایسی ہیں کہ جو شاید بے گناہ بھی سزا کاٹ رہی ہوں، لیکن مریم نواز یہاں پہ ایک چھوٹی سی چوری کا کیس ہو تو اس کی ضمانت کروانے کے لیے مہینے لگ جاتے ہیں۔ لیکن یہ کیسا قانون ہے کہ سیاستدان جنہوں نے بینک بھر لیے کرپشن کر کر کے، ابھی وہ جیل میں جاتے نہیں ہیں اور ضمانت ان کی پہلے ہی موجود ہوتی ہے، اور جو اقتدار میں آ جاتا ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں اپنے ملک کی ترقی کے لیے کوئی کام کروں، بلکہ ہمارے ملک میں یہ رواج ہے کہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی جیبیں بھر لوں اور اپنے رشتہ داروں کو کسی نہ کسی جگہ پہ ایڈجسٹ کر دوں۔ اگر آپ اتنا سوچیں گے اور اپنا گول اتنا چھوٹا رکھیں گے تو پھر تاریخ کبھی بھی آپ کو اچھے لفظوں میں یاد نہیں کرے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مصر کا سفیر ملنے آتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ فلاں درخت کے نیچے آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ ایمبیسیڈر جب ادھر جاتا ہے تو جا کے دیکھتا ہے کہ نیچے بندہ بیٹھا ہوا ہے، اور اس کو جب پتہ چلتا ہے کہ یہی امیر المؤمنین ہے جو اتنے بڑے کنگڈم کو رول کر رہے ہیں، تو وہ بندہ پھر کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کے اگر اسی طرح کے بادشاہ رہے تو مسلمان پھر پوری دنیا پہ حکومت بھی کریں گے اور ان کی حکومت کو کبھی بھی زوال نہیں آ سکتا۔ اسلام اس قدر قانون کی پاسداری پر زور دیتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ چوری ہو جاتی ہے، اور جب قاضی کے سامنے مقدمہ پیش کیا جاتا ہے، اس وجہ سے جناب علی اپنا کیس ہار جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس گواہ کے طور پر صرف ان کا بیٹا موجود ہوتا ہے، کیونکہ بیٹے کی گواہی اسلام میں قابل قبول نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے حضرت علی اس یہودی سے کیس ہار جاتے ہیں۔ ہمارے اداروں میں کچھ اس طرح کی کالی بھیڑیں بھی موجود ہیں تاکہ مشکل وقت میں وہ ان کے کام آ سکیں۔ غریب اگر کوئی جرم کرتا ہے تو اس پر 10 کیس اور ڈال دیے جاتے ہیں اور اس کو جیل میں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ آپ کو سن کر شاید حیرانگی ہو کہ 6 سال تک اس کو عدالت میں پیش ہی نہیں کیا جاتا، اس کو ویسے ہی جیل میں بند کر دیا جاتا ہے۔ 6-7 سال بعد اس کی سنوائی ہوتی ہے، تب تک اس پہ اتنے کیس اور ڈال دیے جاتے ہیں کہ وہ باہر آنے کی پوزیشن بھی نہیں۔ اگر امیر جرم کرتا ہے اور اس کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ میں نے کل کو قانون کے شکنجے میں آنا ہے، تو پھر وہ شیر ہو جاتا ہے اور اس کے جرم کبھی بھی رک نہیں سکتے بلکہ ان میں اضافہ ہوتا ہے۔ غریب آدمی کا یہ حال ہے اس ملک میں کہ پولیس والوں کے پاس سے گزرتے وقت بھی وہ ڈرتا ہے کہ کہیں مجھے بلا وجہ پکڑ کے اندر نہ ڈال دیں۔